أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ. پنڈال میں تشریف فرما تمام خواتین و حضرات، میرے سامنے موجود ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے علماء کرام، عمائدین محترم، اور سٹیج پر بھی تشریف فرما علماء، اہل علم و دانشور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تاریخی اعتبار سے مینار پاکستان کے سائے میں ایک دفعہ پھر یہ فضا گواہی دے رہی ہے کہ پورے پاکستان سے، پاکستان کے بنانے والوں کے فرزند، پاکستان کو بچانے کے لیے جان و مال کی قربانی دینے والوں کے بیٹے، امت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے صبح و شام زحمت اٹھانے والے فرزندان دین و اسلام اس پنڈال میں جمع ہیں. یہ ایک تاریخی موقع ہے. اگرچہ گرمی کا موسم ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ بہت دور دراز کا سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس موقع پر ضرورت تھی کہ پاکستانی مسلمانوں کی طرف سے، تشیع اور تسنن کی طرف سے، علماء کی طرف سے، ملت پاکستان کی طرف سے ایک ایسے اجتماع کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ میسج دیا جائے کہ استعمار کے مقابلے میں، استکبار کے مقابلے میں، طواغیت کے مقابلے میں، اسلام دشمن قوتوں اور انسانیت کے قاتلوں کے مقابلے میں ہم سب ایک بھی ہیں اور میدان میں کھڑے بھی ہیں. اس تحریک کا آغاز ہمارے لیڈرز اور رہبران قوم نے کیا. تشیع کے درمیان بھی اس موقع پر ایک اتحاد کا مظاہرہ ہوا، اور اہل سنت کے ساتھ بھی اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے آج کے اس عظیم اجتماع کی صورت میں آپ سب، ہم سب اس پنڈال میں جمع ہوئے ہیں. یہ موقع شاید سینکڑوں سالوں کے بعد ایک دفعہ آیا ہے کہ تمام اسلام تمام کفر کے مقابلے میں کھڑا ہے. ایک ایسا تاریخی موقع جب دنیائے ظلم اور دنیائے جبر کے مقابلے میں مظلوم ترین انسان اپنی مظلومیت کی طاقت کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے، اور تمام استکباری طاقتوں کی تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود، تمام تر ان کے مظالم کے باوجود نہ صرف کھڑے رہے بلکہ گزشتہ ان
2 سے 3 سالوں میں بغداد سے تہران تک پوری دنیا پر یہ بات ثابت کر دی کہ ہم مظلوم تو ہیں لیکن نہ بزدل ہیں نہ بغیرت ہیں. ان مظلوموں نے اپنا خون دیا، ان مظلوموں نے اپنی جانیں دی، ان مظلوموں نے اپنے گھر بار لٹائے، لیکن پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم مظلوم ہیں، کمزور نہیں ہیں. جس قوم کا ہتھیار شہادت ہو، جس قوم کا ہتھیار ایمان باللہ ہو، جس قوم کو زندگی سے زیادہ موت عزیز ہو، جس قوم کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہو، وہ قوم نہ امریکیوں کے سامنے جھکتی ہے، نہ اسرائیل کے سامنے جھکتی ہے، اور نہ ہی کسی ایسے مستکبر اور طاغوتی قوت و طاقت کے سامنے جھکنے کا تصور کر سکتی ہے. اور اس کا اظہار ہم سب کے دلوں کے دھڑکن، دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے دلوں کے چین، ہم سب کے محبوب، ہم سب کی آنکھوں کی روشنی اور دل کا نور حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام سید علی خامنائی نے کربلا کے اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اپنے خون سے، اپنے معصوم بچوں کے خون سے، اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کے خون سے یہ رقم کر دی کہ جب تک علی اور حسین کے بیٹے زمین کے سینے پر زندہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت حق کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتی، اور ہر طاغوتی طاقت کو ہم شکست فاش دے کر ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ لوگ بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں. ہم نے گزشتہ اس 1 ماہ میں یہاں پر لاہور میں رہتے ہوئے اپنے تمام ان دوستوں کے ساتھ جو اگرچہ مختلف اداروں، مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جن کے دل ایک تھے، جن کی فکر ایک تھی، جن کا ہدف ایک تھا، سب نے مل کر کوشش کی ہے کہ یہ پنڈال اس طرح سے سجے کہ فرزندان اسلام، فرزندان محمد الرسول اللہ جب یہاں پر آئیں تو اپنے اس محبوب اور دلوں کی دھڑکن رہبر شہید سید علی خامنئی کی بارگاہ میں ان کی اس عظیم قربانی پر خراج تحسین بھی پیش کر سکیں، اور ان کے برحق جانشین حضرت آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تجدید عہد بھی کر سکیں کہ جب تک ہمارے لہو میں، ہمارے بدن میں لہو کا آخری قطرہ موجود ہے، ہم میدان میں کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور آخری وقت تک انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. یاد رکھیے کہ ان عظیم اجتماعات کے انعقاد کے لیے جہاں آپ زحمت اٹھاتے ہیں اور دور دور سے تشریف لاتے ہیں، وہیں پر آپ کے یہ دوست بھی اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہمیں معلوم ہے کہ کس کس طرح کی مشکلات سے آپ گزرے ہیں. روڈوں کی بندش، مختلف جگہوں میں ٹریفک کی ازدحام کی وجہ سے بندش، اور گرمی، اور اس گرمی کی وجہ سے آپ کے 5 منٹ کے رستے کو عبور کرنے کے لیے آپ کو 3 گھنٹے لگانے پڑے. ہم بھی اسی لیے لیٹ ہوئے، اور ابھی بھی آپ کے باقی لوگ آپ کے اسی مینار پاکستان کے سراؤنڈنگ میں مختلف جگہوں میں ٹریفک میں آپ کی بسیں پھنسی ہوئی ہیں. یہ ہم جانتے ہیں چونکہ ہم خود انہی رکاوٹوں کو عبور کر کے یہاں پر آئے ہیں. یہاں پر بھی آپ کو کچھ
مشکلات کا سامنا ہے, ہمیں خود بھی کچھ مشکلات کا سامنا ہے, لیکن یہ مشکلات عارضی ہے. ہمارا جو ہدف تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایک نئی امنگ اور نئے عزم کے ساتھ آج کے اس اجتماع کے ذریعے سے دنیا کو میسج دے سکیں کہ پاکستان کے مسلمان پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے اتحاد کا اس طرح سے مظاہرہ کرتے ہیں جس طرح سے آج آپ اس پنڈال میں کھڑے ہیں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا کو یہ میسج دے سکیں کہ ہم ولی فقیہ کے ساتھ ان کے پرچم کے سائے تلے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے, ہم متحد ہو کر ولی فقیہ کی اطاعت میں میدان میں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. یہ آپ کا دوسرا مشن اور مقصد تھا. اور اسی طرح سے یہ بھی آپ کا ایک پیغام ہے کہ آج کے بعد ہم نے اس ملک سے فرقواریت کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینکنا ہے, شیعہ سنی اتحاد کی تمام بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے, اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے جغرافیائی قلبی اور عقیدے کی جغرافیہ کی بھی حفاظت کرنی ہے جو کہ دین ہے, جو کہ اسلام ہے. لہذا دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ظلم ہو, ہم اس ظلم کے شکار مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف ہم پوری قوت کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ جو گرمی ہے اس گرمی کو یقیناً آپ برداشت کر رہے ہوں گے. اس کے بعد بھی شاید کچھ مشکلات اور آئیں, شاید بارش ہو, شاید طوفان ہو, لیکن ہم نے آج اپنے اس اجتماع سے لوگوں کو, دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ یہ گرمی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, موسم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, بھوک اور پیاس کی شدت ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتی. ہر طرح کی مشکل کو ہم سہنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن اپنے اس عظیم ہدف اور عظیم مشن سے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ تیار نہیں ہے کہ ہم اپنا مشن چھوڑ دیں. اس وقت اس کے بعد ہمارے شیعہ سنی مختلف اکابر انشاءاللہ تعالی آئیں گے اور اپنے بیانات سے آپ کے دلوں کو منور کریں گے. لیکن جب ہم آخری تقریر کے بعد یہاں سے اٹھیں گے تو ایک نظم کے ساتھ آتے ہوئے, ٹھیک ہے ہمیں مشکلات تھیں, لیکن جاتے ہوئے ہم نے ایک نظم کے ساتھ اٹھنا ہے اور دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہم ایک منظم قوم ہیں. آج کے اس اجتماع کے انعقاد میں بہت سارے اداروں نے تعاون کیا ہے اور بہت خوبصورت تعاون کیا ہے. ان تمام اداروں کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قومی اور ملی فریضہ انجام دیا اور اس عظیم اجتماع کے انعقاد میں ہمارا دامے درمے سخنے ساتھ دیا. کچھ مشکلات انتظامی حوالے سے پیش آئیں اور اب بھی ہیں, لیکن وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جائیں گی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ اجتماع ختم ہوگا تو خواتین بھی اور مرد بھی انہی رستوں سے جو رستے ان کے لیے معین ہیں اس طرح سے نکلیں کہ ایک دوسرے کے لیے مشکل کھڑی کرنے کا باعث نہ بنے, تاکہ آرام سے اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ سکیں. جو دور سے لوگ تشریف لائے ابھی بھی پیچھے سے آ رہے ہیں, میں اپنے اور تمام دوستوں کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعی زحمت کی. اس گرمی میں خود اپنے خرچے پر آئے, خود انہوں نے زحمتیں اٹھائی اور دور کا سفر کیا اور اس پنڈال تک پہنچے. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ہماری بہنوں, ماؤں, بیٹیوں اور ہمارے بھائیوں, بیٹوں اور فرزندوں اور بزرگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ واپس اپنے گھر پہنچنا نصیب فرمائے.